بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان صابر شاکر جناب حاضر ہے اور ایک اچھی خبر کے ساتھ۔ میں ہمیشہ آپ کو اچھی خبریں دوں گا، اور خبر اچھی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اور یہ تیسری جنگ تھی 1990 سے لے کے اب تک۔ اور نکورنو قراباخ کا علاقہ جو کہ آذربائیجان کا تھا، اور آذربائیجان کے جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے وہ آذربائیجان کا حصہ تھا، لیکن اس پہ قابض تھے علیحدگی پسند اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے آرمینیا اور آرمینیا کی فوج۔ لیکن جناب اس میں یہ لڑائی، آخری لڑائی لڑی گئی، اس میں فتح یاب ہوئے آذربائیجان، اور ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی آرمینیا کی فوج کی، اور ایک معاہدے کے تحت باقاعدہ طور پر ان کو سرنڈر کرنا پڑا، اور ایک معاہدے کے تحت تسلیم کرنا پڑا، اور نکورنو قراباخ کے تمام علاقے جو ہیں وہ خالی کرنے پر رضامند ہو گئے۔ آرمینیا اور علیحدگی پسندوں کو بھی وہاں سے نکلنا پڑا، جنگجوؤں کو نکلنا پڑا، اور آذربائیجان کو سپورٹ کر رہے تھے ترکی اور پاکستان۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ آذربائیجان کے صدر، آذربائیجان کے وزیر خارجہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع، اور اسلام آباد میں آذربائیجان کے جو سفیر ہیں وہ بھی بار بار اس ساری صورتحال میں پاکستان کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اور پھر آذربائیجان میں پاکستان کا پرچم اور ترکی کا پرچم بہت زیادہ دیکھے گئے، لوگوں نے اپنے گھروں پہ لہرائے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ جناب وہ معاہدہ تو ہو گیا تھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاہدے ہو جاتے ہیں، جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور جب جنگ بندی ہو جائے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا، جیسے کہ کشمیر کے معاملے میں ہوا ہمارے ساتھ، کئی دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اور انڈیا جو ہے وہ دو نمبری کر رہا ہے، مسلسل حرکتیں کر رہا ہے، اور نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سبوٹاج کر رہا ہے بلکہ یک طرفہ طور پہ وہاں پہ فیصلے کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مار بھی کھا رہا ہے، چائنا سے بھی مار کھا رہا ہے، مسلسل کھا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی صورتحال اس کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اب جو محبوبہ مفتی، جو کہ پرو دہلی کشمیری رہنما تھیں، سیاسی جماعت کی سربراہ ہیں، اور جو پرو دہلی سیاسی جماعتیں تھیں ان کا ایک اتحاد ہے، اس میں فاروق عبداللہ بھی شامل ہیں، محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ انڈین پٹھو ہیں، لیکن 5 اگست کے بعد جو اقدام کیا انڈیا نے، اب محبوبہ مفتی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے بغیر مقبوضہ وادی میں امن نہیں ہو سکتا، اور مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہاں پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ 3 جنگیں ہم بھی لڑ چکے ہیں کشمیر میں، اور ہر دفعہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، دستخط ہوتے ہیں، لیکن انڈیا ہر دفعہ راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ یہی معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے، وہاں پہ بھی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے، یقین دہانیاں کروائی جاتی ہیں، عالمی طاقتیں آ جاتی ہیں، ممالک آ جاتے ہیں اڑوس پڑوس کے کہ جناب رک جائیں، ہم مسئلہ حل کرواتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ ایک کیا کہنا، جنگلی ہاتھی کی طرح اسرائیل اور امریکہ مل کے وہ تہس نہس کرتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے خون کا کوئی حساب نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹ یہی کام تھا نکورنو قراباخ کا، اور 1990 سے لے کے اب تک 3 لڑائیاں ہو چکی تھیں، ہر دفعہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود۔ 1990 میں اقوام متحدہ نے یہ گارنٹی کی تھی کہ جناب ہم آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے، اور یہ علاقہ آپ کا ہے، تسلیم شدہ ہے، لیکن پرامن طریقے سے حل کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوا۔ اب جو لڑائی شروع ہوئی تو اب آذربائیجان اور اس کے دوستوں نے اس کو بھرپور سپورٹ کیا، اور آذربائیجان کی فوج بھی جناب بہت زبردست طریقے سے لڑی، اور آرمینیا کی فوج کا اتنا نقصان ہوا کہ آرمینیا کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی، اور آرمینیا کے وزیر اعظم وہ بھی، دونوں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ہم نے یہ جنگ جاری رکھی
تو نکورنو کاراباخ کو بچاتے بچاتے آرمینیا کے بھی علاقوں سے ہم جائیں گے، کیونکہ آذربائیجان کی فوج آرمینیا میں داخل ہونے کے لیے سرحدوں پہ موجود ہے اور ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہے۔ اور خلاف معمول اس دفعہ آرمینیا کے لیے کوئی بڑا ملک بھی میدان میں نہیں اترا، اور چونکہ اگر اترتا تو اسرائیل کہہ رہا ہوں ترکی بدستور موجود تھا، اور ہو سکتا ہے پھر چائنا اور رشیا، اور پھر یہ ایک نیا کھیل شروع ہو جاتا، اور ٹائمنگ ایسی تھی کہ انتقال اقتدار کا مرحلہ چل رہا ہے امریکہ میں۔ تو خیر یہ معاہدہ جناب پھر ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور اب جو اچھی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ نکورنو کاراباخ کے تمام جو شہر ہیں جو معاہدے کے تحت وہ اب خالی ہو چکے ہیں، اور آخری شہر تھا ان کا لاچن، آخری شہر لاچن تھا جناب، وہ بھی خالی ہو گیا ہے، اور کل ہوا ہے، اور اس میں منگل کے روز، اور نہ صرف خالی ہو گیا بلکہ آذربائیجان کی افواج وہ لاچن میں بھی داخل ہو چکی ہیں، اور دیگر شہر جو ہیں وہ پہلے ہی شوشا جو ہے وہ ہو چکا تھا، دیگر شہر ہو چکے تھے، آزاد کروا لیے گئے تھے، خالی ہو چکے تھے، لیکن جاتے جاتے آرمینین لوگ، نکورنو کاراباخ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ عمارتیں جتنی بھی ہیں وہ تباہ کر کے گئے تاکہ کسی کے استعمال میں نہ آئے، کھنڈرات چھوڑ کے گئے، ہنستے بستے آباد شہر جو وہ ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے گئے۔ اس کے بعد آپ نے وہ تو ویڈیو دیکھی ہوگی کہ پھر مسجدیں 37 سال کے بعد مسجدیں بھی جی آباد ہوئیں۔ ایک مسجد میں آذربائیجان کے صدر علیوف جو ہیں وہ گئے، اور انہوں نے نہ صرف وہاں پہ دیواروں کو چوما اور وہاں پہ قرآن مجید رکھا، قرآن مجید رکھ کے عہد کیا، اور عہد کیا کہ جناب ہم اس سرزمین کی بھی حفاظت کریں گے، مساجد کی بھی حفاظت کریں گے، اور اللہ کے دین کی بھی حفاظت کریں گے، یہ عہد کیا۔ اور اگلی بات بتا دوں کہ صدر آذربائیجان نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وہ گئے تھے بیت اللہ کے گھر مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے اللہ کے گھر میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی نصیب عطا کر اور نکورنو کاراباخ کو آزاد کرنے کی اور دشمنوں کے قبضے سے آزاد کروانے کی ہمت دے، اور یہ دعا انہوں نے کہا میری وہاں قبول ہوئی ہے۔ تو جناب یہ باقی بھی جو مسلم حکمران ہیں بہت تگڑے تگڑے آذربائیجان سے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ سے طاقت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس سے حاکمیت، اس سے جناب حاصل کریں طاقت، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔